اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ محمد سے اپنے لیکچر کا آغاز کریں گے۔ سورہ محمد مدنی سورہ ہے، 4 رکوع اور 38 آیات پر یہ مشتمل ہے۔ سورہ محمد کا دوسرا نام سورۃ القتال ہے، اور اپنے زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ سورہ سورۃ البقرہ کا ضمیمہ ہے۔ سورۃ البقرہ کی بیشتر آیات ہجرت کے بعد سے لے کر غزوہ بدر کے زمانے میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے؟ یعنی ہجرت کے بعد اور جب غزوہ بدر ہوا اس کے درمیان میں سورہ بقرہ کی آیات نازل ہوئیں، اور اس کے مکمل ہونے کے فوراً بعد، ٹھیک ہے، اور غزوہ بدر کے شروع ہونے سے پہلے یہ جو سورہ محمد ہے وہ نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جب نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک اقدام کے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی، اور اس مرحلے کا آغاز سورہ حج کے اس حکم سے ہوا تھا کہ اب اجازت دی جا رہی ہے قتال کی ان لوگوں پر جن پر جنگ مسلط کی گئی ہے، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ یعنی یہاں سے اس بات کا آغاز ہو گیا تھا کہ مسلمان اب قتال کر سکتے ہیں، جنگ کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ مکی دور میں مسلمان جو تھے وہ ہاتھ باندھ کر رہتے تھے، اور کسی طرح سے ان کو اپنے دفاع میں ہاتھ اٹھانا بھی الاؤڈ نہیں تھا۔ بہرحال سورہ حج کی جو ہم نے ابھی آیت ہم نے بتائی کہ جس میں اجازت دی جا رہی ہے، اس کے بعد حکمت عملی جو تھا وہ تبدیل ہو گیا، ٹھیک ہے، لوگوں کو میدان میں نکلنے کا حکم دیا گیا، اور یہ ان لوگوں کے لیے بہت بھاری تھا جن کے دلوں کے اندر منافقت تھی۔ ہم سورہ بقرہ میں بہت اچھے سے پڑھ کر آ چکے ہیں کہ جو منافق تھے وہ جنگ کے نام سے بہت ڈرتے تھے، کیونکہ انہیں اپنی جان بہت پیاری تھی۔ منافقین کی طرف سے پیدا کردہ جو منفی پروپیگنڈا تھا، اور وہ جو یہ چاہتے تھے کہ اس طرح کی جنگ، جس طرح کے قتال وغیرہ نہ ہوں، وہ اپنی جانوں کو بہت محفوظ رکھنا چاہتے تھے، اسی زمانے میں یہ جو سورہ ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی۔ اچھا، اسلوب کے اعتبار سے یہ سورت پورے قرآن میں بالکل منفرد ہے۔ دوسری صورتوں کی طرح سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز میں نہ تو آپ دیکھیں گے کہ حروف مقطعات نہیں ہیں، کوئی حمدیہ الفاظ نہیں ہیں، قرآن کی تنزیل، قرآن کی عظمت کے بارے میں کوئی تعریفی کلمات نہیں ہیں، یعنی بالکل ڈفرینٹ ہے باقی صورتوں سے، ٹھیک ہے۔ اس کا آغاز بھی بالکل ڈفرینٹ ہے، اور اس کا جو اینڈ ہے وہ بھی کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے۔ آل آف اے سڈن یہ سورہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی۔ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سورہ میں پھر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جاتی ہے، وہ بھی اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو آیات ہیں اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ ہر آیت کے اینڈ میں ہم دیکھتے ہیں اللہ کی صفت بیان ہوتی ہے۔ تو یہ بہت ڈفرینٹ طریقے سے یہ آیت جو ہے، یہ جو سورہ ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ تو یہاں پر جو سورہ شروع ہوتی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اور خود بھی رکے، اللہ نے ان کی ساری جد و جہد کو رائیگاں کر دیا، ٹھیک ہے۔
یہاں پہ لفظ آیا ہے صدو عن سبیل اللہ، وہ خود اللہ کے راستے پر آنے سے باز رہے، اور یہ بھی کہ انہوں نے دوسروں کو اس راہ پر آنے سے روکا۔ یہ جو یہاں پر جو فعل آیا ہے نا صدو، تو اس کا ایک بہت ہی بڑا گرامیٹیکل انالیسز ہے جو الحمدللہ میں نے پڑھا ہے گرامر کلاسز میں، کہ کس طرح سے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خود بھی رک گئے اور دوسروں کو بھی روک دیا، ٹھیک ہے، اس کے دونوں مطلب آتے ہیں۔ تو اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اعمال کو بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا، ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ توفیق سلب کر لی کہ ان کی کوشش اور محنتیں صحیح راستے میں صرف ہوں۔ اب وہ جو کچھ بھی کریں گے غلط مقاصد کے لیے غلط طریقوں سے ہی کریں گے۔ کون؟ جو منافق تھے۔ آیت نمبر 2 دیکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور جو ایمان لائے اس شے پر جو نازل کی گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے دور کر دیے ان سے ان کی خطائیں اور ان کے حال کو سنوار دیا۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ٹھیک ہے، جو لوگ ایمان لائے جنہیں عمل صالح کیا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے الگ سے فرمایا وآمنوا بما نزل علی محمد، جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اگر صرف ایک ہی بات کہتے تب بھی بات پوری ہو جاتی کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لے کر آئے، جو عمل صالح کیا، لیکن یہاں پر اسپیشلی یہ بات مینشن کی گئی کہ جو لوگ اس چیز پر بھی ایمان لے کر آئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے ساری چیزوں کو تو ماننا ہے، آپ نے اللہ کو ماننا ہے، آپ نے عمل صالح کرنا ہے، آپ نے آخرت کو ماننا ہے، آپ نے سارے رسولوں کو ماننا ہے، لیکن اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو آپ کا سب کچھ ماننا ضائع چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہو، اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہو، کیونکہ اس وقت عیسائی تھے، اس وقت یہودی تھے، ٹھیک ہے، یا اگر ہم آج کی بھی بات کریں، ٹھیک ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں مانتے، ہم ان کی تعلیم کو نہیں مانتے، تو ہمارے جو جتنا بھی ہمارا ایمان ہے ہم اسے کمپلیٹ ایمان نہیں کہہ سکتے۔ اللہ نے دور کر دی ان سے ان کی خطائیں اور ان کے حال کو سنوار دیا، ٹھیک ہے، کس کو؟ یعنی جو صحابہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے ان سے جو بھی خطائیں زندگی میں ہوئی تھیں ان سب کو معاف کر دیا اور ان کے حال کو سنوار دیا۔ آیت نمبر 3، یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ اچھا، کفار کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ وہ دین کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیتے ہیں، ٹھیک ہے، توحید کے بدلے شرک کو اور سچائی کے بدلے باطل کو وہ پریفرنس دیتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول ایمان لانے والے ہر حال میں اس حق میں پیروی کرتے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے حالات اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ کفر اور اسلام، توحید اور شرک، حق اور باطل، جھوٹ اور سچ کے درمیان فرق کر سکیں۔ کیا ریزن ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ ساری چیزیں بیان کرتے ہیں؟ تاکہ آپ ڈفرینشیٹ کر سکیں کہ کیا سچ ہے اور کیا غلط ہے۔ باطل کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حق کے مقابلے میں باطل کبھی بھی ٹھہر نہیں سکتا۔ آیت نمبر 4، تو اے مسلمانوں، جب تمہاری متبھیڑ ہو کافروں سے تو ان کی گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم انہیں اچھی طرح سے کچل دو تب انہیں مضبوطی کے ساتھ باندھو، پھر اس کے بعد تم انہیں چھوڑ سکتے ہو احسان کر کے یا فدیہ لے کر، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے، یہ ہے اس بارے میں حکم، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن اللہ آزماتا ہے تمہارے بعض لوگوں کو بعض دوسروں کے ذریعے سے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے تو اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب تمہاری جد و جہد متبھیڑ تک پہنچ جائے، یعنی آپ کا جب انکاؤنٹر ہو، ٹھیک ہے، تو اس سٹیج پر جب آپ پہنچ جاؤ تو تم لوگوں کو تلوار کا جو جواب ہے وہ تلوار دینے کے لیے یہاں پر حکم، تلوار سے جواب دینے کے لیے یہاں پر کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اب تم جو جنگ کا جو میدان ہے وہاں پر اترو،
اور یہاں پر تم کافروں سے مقابلہ کرو، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں یہ بھی کہا گیا تو ان کی گردنیں تم نے مروڑ دینا ہے، یعنی گردنیں مارنا ہے، یعنی اب یہاں پر پہلی بار یہ بات آ رہی ہے کہ جب تمہارے سامنے دشمن آ جائے تو تم ان کا قتل کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی جب، اور اس کے بعد فرمایا کہ جب تم انہیں اچھی طرح کچل دو، یعنی جب تمہاری جو جنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے، اس کے بعد انہیں مضبوطی کے ساتھ باندھ لو، یعنی جو لوگ بچ جاتے ہیں ان کو کیا کرنا ہے، آپ نے قیدی بنا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ جنگ میں جو لوگ گرفتار ہو ان کے بارے میں فرمایا کہ تمہیں اختیار ہے، خواہ ان پر احسان کرو یا ان سے فدیے کا معاملہ کر لو۔ اس سے عام قانون یہ نکلتا ہے کہ جنگی قیدیوں کو قتل نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ جب آپ میدان میں جائیں گے، آپ نے جو آپ کا دشمن ہے اس کے ساتھ آپ نے جنگ کرنی ہے، اگر نوبت آتی ہے اس کو آپ نے مارنا ہے، قتل کرنا ہے، جو بچ جاتے ہیں وہ قیدی ہیں، ان قیدیوں کو اپنے ساتھ آپ نے لے کر آنا ہے، اور اب آپ چاہے ان کے ساتھ احسان کریں یا فدیہ دے کر ان کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ احسان میں 4 چیزیں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک یہ 3 چیزیں آئی تھنک میں نے یہاں لکھی ہیں۔ ایک یہ کہ قید کی حالت میں ان سے اچھا برتاؤ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ دوسرے یہ کہ قتل یا دائمی قید کی بجائے ان کو غلام بنا لیا جائے، ٹھیک ہے، غلام بنا کر کسی کے حوالے کر دیا جائے، کسی مسلمان کو دے دیا جائے۔ تیسرا یہ کہ ان کو بلا معاوضہ رہا کر دیا جائے، یہ احسان میں آتا ہے۔ اور فدیہ کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ مالی معاوضہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، دوسرا یہ کہ رہائی کی شرط کے طور پر کوئی خاص خدمت ان سے لی جائے اور اس کے بعد انہیں چھوڑ دیا جائے، اور تیسرا یہ کہ اپنے ان آدمیوں سے جو شخص کے قبضے میں ہوں، جو دشمن شخص کے قبضے میں ہوں، ان کا تبادلہ کر لیا جائے، یعنی ہمارا قیدی ہم تم کو دے رہے ہیں اور تم ہمارا آدمی ہمیں واپس کر دو۔ تو 3 طرح سے فدیہ لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان سب مختلف صورتوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مختلف اوقات میں حسب موقع عمل فرمایا ہے، یعنی جو بھی ضرورت محسوس ہوتی تھی اس حساب سے صحابہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کام کو کیا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو ترتیب ہے وہ کیا ہو گیا کہ سب سے پہلے تو آپ نے قتل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور جب اس کے بعد جو لوگ بچ جائیں انہیں قید کرنا ہے، اور پھر جب وہ لوگ جنگ میں اپنے ہتھیار ڈال دیں، تب آپ نے ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا، بلکہ ان کو پھر آپ نے قیدی بنا لینا، اور اس کے بعد آپ چاہے ان پر احسان کریں یا آپ انہیں فدیہ دے کر چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس آیت میں جو حکمت بیان کی جا رہی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اقامت دین کی جد و جہد کے آخری مرحلے پر، یعنی یہ آخری مرحلہ ہے نا کہ آپ نے جنگ کرنا ہے، اس میں جب باطل قوتوں کو علل اعلان للکارا جا چکا ہو، ٹھیک ہے، جو باطل قوتیں ہیں ان کو جب مسلمان للکار لیں، اور جب مسلمان اپنے سروں پر کفن باندھ کر میدان میں اتر جائیں، تو یہ لڑائی اس وقت تک ہوگی جب تک باطل پوری طرح ختم نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس دوران کسی مہم یا کسی لڑائی میں پکڑے جانے والے قیدیوں کو کسی بھی شرط پر آزاد کرنے کا مطلب کیا ہوگا کہ انہیں اگلے معرکے میں دوبارہ اپنے مقابلے میں آنے کا موقع دیا جائے۔ جو قیدی ہیں اگر انہیں چھوڑ دیا جائے، بلکہ یہاں پہ حکم ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے، لیکن یہاں یہ بھی بات سمجھنے کی ہے کہ اگر انہیں چھوڑ دیا جائے گا تو عین ممکن ہے کہ وہ اگلی بار آ کر واپس سے وہی کریں جو یہ ابھی کر رہے ہیں، جیسے غزوہ بدر میں ہوا کہ جو وہاں ان کے جو قریش کے جو جنگجو تھے وہ مارے گئے تھے اور ان کی طاقتیں بہت کمزور ہو گئی تھیں، لیکن ان کے جب قیدی جو بنائے گئے تھے لوگ اور انہیں جب چھوڑا گیا تو اس کے بعد کیا ہوا تھا، نیکسٹ ٹائم وہی قیدی جو چھوڑے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وہ واپس جنگ کرنے کے لیے آ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور غزوہ بدر کے قیدیوں کو فدیہ دے کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا، وہ جو فیصلہ تھا ایک اجتہاد تھا، ایک ججمنٹل فیصلہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا، جو کہ اس آیت میں ہی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ آیت میں چونکہ قیدیوں کو فدیے کے عوض رہا کرنے کا بھی اختیار دیا گیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، فدیہ لے کر ان قیدیوں کو چھوڑ دیا تھا۔
لیکن اللہ تعالیٰ تو یہ بہت اچھے سے جانتے تھے کہ کفر کی جنگی صلاحیتیں ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں، اور یہی ریزن ہے کہ سورہ انفال میں جو اس سورہ کے بعد نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اس جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اس کے متعلق تبصرہ نازل ہوا تھا۔ کیا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ کسی نبی کے لیے یہ روا نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی ہوں جب تک کہ وہ کافر کو قتل کر کے زمین میں خوب خون ریزی نہ کر دے۔ تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو اور اللہ کے پیش نظر آخرت، اور اللہ عزیز ہے اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو کچھ فدیہ وغیرہ تم نے لیا ہے، اس کے باعث تم پر بڑا سخت عذاب ہوتا۔ تو یہ سورہ انفال میں یہ آیات آئی ہیں کہ کیا تم لوگوں کے ذہن میں فدیہ تھا؟ کیا تم لوگوں کے ذہن میں مال اور دولت تھا کہ تم نے ان قیدیوں کو چھوڑ دیا؟ لیکن اللہ نے آگے یہ بھی فرمایا کہ ہاں، ہم پہلے آپ کو یہ والی بات کہہ چکے تھے کہ آپ کے اختیار میں ہے، چاہے تو آپ انہیں قیدی بنا کر رکھیں، چاہے تو آپ ان پر احسان کریں، چاہے تو آپ انہیں فدیہ دے کر چھوڑ دیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ محمد کی اس آیت میں یہ بات پہلے ہی نازل نہ ہو چکی ہوتی تو فدیہ لینے کی وجہ سے آپ پر سخت عذاب ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اب کھاؤ جو تمہیں ملا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی فرما دیا تھا سورہ انفال میں کہ جو کچھ تمہیں ملا ہے اس سے کھاؤ، غنیمت میں سے جو تمہارے لیے حلال ہے، طیب ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس آیت کا کنیکشن سورہ انفال کی آیت سے اس کا کنیکشن ہے، ٹھیک ہے، کہ وہاں پر جب فدیہ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو رہا کیا تھا تب یہ بات نازل ہوئی تھی۔ سورہ انفال کی یہ آیت بھی مشکلات القرآن میں سے ہے، مشکل آیات میں سے ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے بھی ہماری اس سورہ محمد کی آیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو تو انہیں خوب قتل کرو، پھر جب کفر کی کمر پوری طرح ٹوٹ جائے تو ان کے جو افراد بچے ہیں انہیں قیدی بنا لو، اور جب دشمن کی طرف سے بالکل مزاحمت ختم ہو جائے تو اس کے خلاف تمہاری جنگ اپنے منقطع انجام پر پہنچ جائے تو قیدیوں کو آزاد کرنے میں کوئی مضاحقہ نہیں ہے، لیکن جب لگے کہ اب جو کفار ہے وہ پوری طرح سے پست ہو گیا اس وقت تم انہیں چھوڑ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ یہ ہے اس بارے میں حکم، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا۔ اللہ تعالیٰ ان کفار سے خود بھی انتقام لے سکتا تھا، وہ چاہتا تو میدان بدر میں کفار کے 1000 جو لوگ تھے ان کے سامنے جو لشکر اللہ تعالیٰ لے کر آئے 313 کا، ضروری نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں تھی، اللہ چاہتے تو خود بھی یہ کام کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ایمان والے تھے ان کو اس چیز کا اللہ تعالیٰ امتحان بھی لینا چاہتے تھے اور ان کو اس خوشی سے نوازنا بھی چاہتے تھے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے تو اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا جو شہید ہوئے، ٹھیک ہے؟ یہ کافی بڑی آیت تھی، اس کا ایکسپلینیشن ضروری تھا۔ اس کے ایکسپلینیشن میں ہم نے سورہ انفال کا بھی ریفرنس لیا کیونکہ یہ دونوں ہی جو آیت ہیں یہ ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں، ٹھیک ہے؟ امید کرتی ہوں سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو۔ آیت نمبر 5، وہ ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کے احوال کو سنوار دے گا۔ آیت نمبر 6، اور داخل کرے گا انہیں جنت میں جس کی ان کو پہچان کرا دی گئی ہے۔ آیت نمبر 7، اے اہل ایمان، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور وہ تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت اہم قانون ہے، اگر تم اللہ کے فرما بردار بن کر رہو گے، اس سے مدد مانگو گے، اس پر توکل کرو گے، اس کے دین کے غلبے کی جد و جہد کو اپنی زندگی کا مشن بنا لو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر تم اللہ کی مدد کرو گے سے کیا مراد ہے کہ اللہ کے جو احکام ہیں، ٹھیک ہے، جب ان کے اس راستے پر چلنا تم شروع کرو گے، جب دین کے راستے پر تم نکلو گے، جہاد کرو گے، قتال کرو گے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس میں تمہاری مدد کرے گا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ناکامی ہے اور وہ ان کے تمام اعمال کو برباد کر دے گا۔ دیکھیں، جو انسان کفر کرتا ہے چاہے وہ کتنے بھی پھر نیک کام کرے، ٹھیک ہے، صدقات کرے، خیرات کرے، لوگوں کو پانی پلائے، کچھ بھی وہ کر لے، لیکن اگر وہ کافر ہے تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی، تو اس نے ان کے تمام اعمال کو ضائع کر دیا۔
یعنی اگر انسان قرآن کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ چیز کو نہیں مانتا، تو چاہے وہ کچھ بھی کر لے، اس کا ہر اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ اور یہ بات سورہ توبہ کی آیت نمبر 19 میں بھی یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ قرآن کو جو کوئی بھی ناپسند کرے گا، اس کے تمام اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ تو کیا یہ زمین میں گھومتے پھرتے نہیں کہ وہ دیکھیں کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ اللہ نے ان پر ہلاکت کو مسلط کر دیا، اور ان کافروں کے لیے بھی انہی کی مثالیں ہوں گی، انہی کی سی مثالیں ہوں گی۔ یہی بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ جب جو کفار تھے، جو قریش تھے، جب وہ لوگ آس پاس کی بستیوں میں جاتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کس طرح سے قوم ہود، قوم ثمود، قوم لوط یہ ساری تباہ اور برباد ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان کا کیا انجام ہوا۔ آیت نمبر 11، یہ اس لیے کہ اللہ مولا ہے، پشت پناہ ہے اہل ایمان کا، اور یہ کافروں کا کوئی مولا ہے ہی نہیں۔ یہاں پہ رکو نمبر 1 ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ اللہ مولا ہے، کیا ہے؟ پشت پناہ ہے اہل ایمان کا۔ اچھا، اس آیت کے الفاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نعرہ اخذ فرمایا تھا جس سے میدان احد میں کفار کے نعرے کا جواب دیا گیا تھا۔ میدان احد میں وقتی طور پر مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ اچھا، اس وقت ابو سفیان اور خالد بن ولید ہم جانتے ہیں کہ وہ دونوں اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور بہت سارے قریش کے سردار تھے، وہ پہاڑ کے دامن پر موجود تھے۔ اب وہاں پر جو ابو سفیان تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے بہت زور سے نعرہ لگایا۔ کیا لگایا؟ اولو حبل، اولو حبل۔ حبل جو ان کی لات منات عزا کے ساتھ ہی ایک اور جس کو وہ پوجتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی حبل کی جے ہو۔ آج ہمارا جو بت ہے اس کا بول بالا ہے، جس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اللہ اعلی و اجل، یعنی اللہ ہی سب سے بلند ہے۔ اب جب اللہ کے رسول نے جب یہ کہا تو اس کے جواب میں پھر ابو سفیان نے کیا کہا؟ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے تو عزا ہے، ٹھیک ہے، لیکن تمہارے لیے تو کوئی عزا نہیں ہے۔ جس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا مولا تو اللہ ہے لیکن تمہارا مولا کوئی نہیں ہے۔ آیت نمبر 12 دیکھتے ہیں، یقیناً اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان باغات میں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، اور جو کافر ہیں وہ دنیا میں عیش کر رہے ہیں اور ایسے کھاتے ہیں جیسے حیوانات کھاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ آیت نمبر 13، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی ہی ایسی بستیاں تھیں جو کہیں زیادہ قوت کی حامل تھیں آپ کی اس بستی کے جس سے آپ کو نکالا تھا، انہیں ہم نے ہلاک کر دیا، بس ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اچھا دیکھیں، قریش نے کیا کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے کے لیے مجبور کیا تھا، اور کوئی بھی انسان اپنا وطن چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ بڑا مشکل ہوتا ہے جب انسان اپنا وطن چھوڑتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی گلیاں، وہ اپنا شہر، اپنا وطن، ہر چیز بہت یاد آتی ہے جب آپ اپنے وطن سے دور ہوتے ہو۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تو ان کو اس چیز کا بہت رنج تھا، ٹھیک ہے، اور جب آپ نکل رہے تھے تو آپ بار بار پیچھے اپنے وطن کو دیکھتے تھے، مکہ کو دیکھتے تھے، اور آپ کہتے تھے کہ مکہ تو دنیا کے تمام شہروں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اللہ کے تمام شہروں میں مجھے تو سب سے بڑھ کر محبوب ہے۔ اگر مشرکین نے مجھے یہاں سے نہ نکالا ہوتا تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ تو آپ سوچیں کہ کتنا غمگین تھے وہ جب وہ مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے۔ کفار کو یہاں یہ بات معلوم ہونا چاہیے تھا کہ دیکھیں، آپ سے بڑھ کر بھی تو کتنے لوگ آئے، قوت والے آئے، اور ان کا کیا انجام ہوا؟ وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔ آیت نمبر 14، تو بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہے، وہ اس شخص جیسا ہو جائے گا جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے،
اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر اور اس کے جو پیروکار ہیں، جو صحابہ ہیں، وہ کو جب اللہ کی طرف سے ایک صاف اور سیدھا راستہ مل جائے اور پوری بصیرت کی روشنی میں وہ اس پر قائم ہو چکے ہوں، تو اب وہ ان لوگوں کے ساتھ چل دیں جو اپنی پرانی جاہلیت کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوں؟ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہی بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب روشن دلیل دے دی تو یہ پاسبل نہیں تھا کہ جو جاہل تھے ان کے ساتھ یہ جا کر مل جائے۔ آیت نمبر 15، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقین سے۔ اب اس آیت کو دیکھیے گا، اس میں ماشاءاللہ جنت کا ایک تذکرہ بیان کیا گیا، بہت خوبصورت ہے۔ مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقین سے، اس میں نہریں ہیں پانی کی جس میں کوئی بو نہیں، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو سراپا لذت ہے پینے والوں کے لیے، اور نہریں ہیں صاف شفاف شہد کی، اور مزید ان کے لیے ہوں گے اس میں ہر قسم کے پھل اور مغفرت ان کے رب کی طرف سے۔ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں، اور انہیں پلایا جائے گا کھولتا ہوا پانی جو ان کی آنتڑیوں کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر ایک ہی آیت میں جنت کا بھی تذکرہ کیا گیا اور اس کے بعد جہنم کے بارے میں بھی بتا دیا گیا کہ نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ آیت نمبر 16، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کی بات کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکل کر باہر جاتے ہیں تو ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جنہیں علم دیا گیا کہ ابھی انہوں نے کیا کہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے سورہ کا جو اصل مضمون ہے وہ شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے بھی پہلے ہم نے بتایا کہ اس سورہ کا میں قتال کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، قتال فی سبیل اللہ۔ تو اسی نسبت سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کا دوسرا نام سورۃ القتال ہے۔ اسی مضمون کے تحت اب جو باتیں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے جو منافق تھے وہ کس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ بات کرتے تو آپ کے پاس سے نکل کر جب وہ باہر جاتے تو لوگوں سے پوچھتے جنہیں علم دیا گیا تھا کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کی، یعنی ابھی کون سی ایسی نئی بات کر دی، یہ جنگ وغیرہ کیا ہے، کیوں کرنا ہے۔ بڑے حیران ہو گئے وہ، اور اہل علم سے پوچھتے، اس کا مطلب یا تو وہ یہودی علماؤں سے پوچھتے تھے یا مسلمانوں سے بھی جو علم والے تھے ان سے پوچھتے تھے کہ ابھی یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ یہاں پر ابھی جو یہ جہاد کی قتال کی یہ باتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی، ہمارے تو اوپر سے نکل رہی ہیں، یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہم سورہ بقرہ میں بھی بہت اچھے سے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منافق کے دل کے اوپر مہر لگا دی اسی وجہ سے کہ وہ اللہ کی بات کو نہیں مانتے تھے۔ آیت نمبر 17، اور وہ لوگ جو ہدایت پر ہیں اللہ نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا اور ان کے حصے میں تقوی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اور آسانیاں پیدا کرتے ہیں، ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 18، تو یہ لوگ اب کس چیز کے منتظر ہیں سوائے قیامت کے کہ وہ آ دھمکے ان پر اچانک، بس اس کی علامت تو ظاہر ہو ہی چکی ہے، تو جب وہ ان پر آ دھمکے گی تو اس وقت ان کا نصیحت حاصل کرنا کس کام کا ہوگا۔ اب دیکھیں کیا یہ لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو قیامت تو آ ہی گئی ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا، یعنی آخری نبی کا دنیا میں آنا، یہ تو خود قیامت کی نشانی، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی مانند جڑے ہوئے بھیجے گئے۔ یہ دو انگلیاں ہوتی ہیں جیسے یہ جڑی ہیں، اسی طرح سے میں اور قیامت آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ ان پر آ دھمکے گی تو اس وقت ان کا نصیحت حاصل کرنا کسی کام کا نہیں ہوگا، یعنی جب قیامت آ جائے گی تو کچھ بھی کرنا ان کے کام کا نہیں ہوگا۔ بس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اپنی خطاؤں کے لیے اللہ سے استغفار کرو، اور اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے لیے بھی استغفار کریں، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے لوٹنے کی جگہ کو اور تمہارے مستقبل ٹھکانے کو۔
یہاں پر جو لفظ آیا ہے وہ آیا ہے استغفر لذنبک، ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر اگر ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہاں پہ واحد کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے، لیکن در حقیقت یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کہی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنی خطاؤں کے لیے اللہ سے استغفار کرو. لیکن ایسا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہتے تھے، حالانکہ ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا تھا، وہ گناہوں سے پاک تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کے باوجود بھی آپ اللہ تعالیٰ سے ہر لمحہ ہر وقت استغفار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو مجھے کام دیا اگر اس میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کے لیے آپ مجھے معاف فرما دیں. ٹھیک ہے. سنن ابو داؤد کی حدیث 879 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کیا کرتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم. اسی طرح سے صحیح مسلم میں آپ کی دعا آتی ہے جو آپ کیا کرتے تھے. اسی طرح آپ کے بارے میں ہے کہ آپ استغفار 100 بار کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری جو احادیث میں ہم دعائیں دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے لیے بھی آپ استغفار کریں. اچھا اس میں آخری الفاظ جو اس آیت میں آئے ہیں وہ ہے کہ آپ کے چلنے پھرنے اور ٹھہرنے کی جگہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس سے کیا مراد ہے کہ آپ دشمنوں کی دشمنی سے بے فکر ہو جائیں. آپ نے صرف لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا ہے. ٹھیک ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہیں کیونکہ وہ آپ کے چلنے پھرنے کی جگہ کو جانتے ہیں. تو آپ جو یہ کفار ہیں ان سے بھی بالکل بھی پریشان نہ ہوں. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا میں جہاں بھی مقامات ہیں چلنے پھرنے کی جگہ وہ بھی جانتے ہیں، اور آپ کی آخری جو آرام گاہ ہوگی وہ بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں. تیسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اور برے لوگوں کے جنت اور جہنم کے جو ٹھکانے ہیں ان کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں. 3 مطلب یہاں پر لیے گئے ہیں. آیت نمبر 20 دیکھتے ہیں. اور یہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں کہتے ہیں کہ قتال کے بارے میں کوئی صورت کیوں نازل نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. یہ آیت بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی غور سے سنیے گا. اور یہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں کہتے ہیں کہ قتال کے بارے میں کوئی صورت کیوں نہیں نازل ہوئی. پھر جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی اور اس میں قتال کا حکم آ گیا تو اب آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے کہ یہ لوگ آپ کی طرف ایسے دیکھیں گے جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو. تو بربادی ہے ان کے لیے. اچھا آپ دیکھیں اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ ہجرت کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر قریش مکہ کے خلاف جو مہمات تھیں وہ بھیجنا شروع کر دی تھیں. غزوہ بدر سے پہلے ایسی 8 مہمات کا بھیجنا تاریخ سے ثابت ہے. اچھا آپ نے ان مہمات کے ذریعے ایک ایسا پیغام پہنچایا کہ دیکھو یہ تمہاری جو زندگی ہے نا جو تم اتنا اپنے آپ کو بڑھ چڑھ کر تم بتاتے ہو، کس سے کہا؟ کفار سے، وہ اب ہمارے قبضے میں، اب وہ ختم ہونے والی ہے. ہم جب چاہیں تمہاری مکمل معاشی جو زندگی ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں. یہ اب اللہ کی طرف سے حکم تھا obviously، تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ہتھیار اٹھانا شروع کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا دوسری جگہوں پہ کئی جگہوں پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمات بھیجے یا آپ خود تشریف لے گئے، وہاں کے اکثر قبائل جو تھے انہوں نے آپ کو اپنا حلیف بنا لیا، یا جنہوں نے اپنا حلیف نہیں بھی بنایا تو انہوں نے کہا کہ صاحب نہ تو ہم قریش کی طرف بولیں گے اور نہ ہی ہم آپ کی طرف بولیں گے. ٹھیک ہے. وہ نیوٹرل ہو گئے بالکل. اب یہ سب کرنے سے کیا ہوا کہ جو قریش تھے وہ بہت کمزور ہونے لگے، ان کا جو دبدبہ تھا، ان کی جو بساط تھی وہ پلٹنے لگی، کمزور ہونے لگے. اچھا یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ نقطہ وہ یہ ہے کہ مکہ میں تو آپ کے اوپر بہت زیادتی ہوتی تھی، آپ کو ہاتھ اٹھانے کی تو چھوڑیں، ہاتھ کو سامنے والے کا ہاتھ پکڑنے کی بھی آپ کو اجازت نہیں تھی. لیکن جب آپ مدینہ گئے تو آپ نے یہ جو سارے جو مہمات تھے، یہ غزوات تھے، اس میں آپ نے خود سے انیشیٹو لیا، یعنی فرسٹ سٹیپ آپ کی طرف سے ہوا. ٹھیک ہے. تو مکہ والوں کی طرف سے انیشیٹو نہیں لیا گیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ مہمات جو تھے وہ بھیجے گئے. تو اب اس وقت تک پہلے تو قتال سے متعلق کوئی آیت جو تھی وہ نہیں آئی تھی. ابھی ہم سورہ محمد میں ہی پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قتال کے بارے میں یہ ساری آیت بھیجی. تو اس طرح کی کوئی واضح آیت نہیں آئی تھی، کوئی واضح صورت نہیں آئی تھی.
ٹھیک ہے، سورہ حج کی جو ہم نے آیت پڑھی تھی سب سے شروع میں، آیت نمبر 39، اس میں بھی تھا کہ آپ کو لڑنے کی اجازت دے دی گئی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اجازت دے دی گئی ہے، اب وہ بالکل لڑو اور قتل کرو، یہ تو اس سورہ میں یہ بات نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، جو سورہ حج کی بات ہے تو کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ سورہ حج جو ہے وہ بعد میں نازل ہوئی تھی، پہلے نازل نہیں ہوئی تھی، واللہ اعلم۔ لیکن اگر سورہ بقرہ کو ہم دیکھیں، آپ کہیں کہ سورہ بقرہ میں بھی تو قتال کا ذکر ہے، بالکل ہے۔ سورہ بقرہ میں جو کہ پہلے نازل ہو چکی تھی، لیکن وہاں پر کیا تھا؟ وہاں پر تھا کہ جو لوگ آپ سے لڑیں تو آپ ان سے لڑیں، یعنی آپ نے پہل نہیں کرنا، ان کو پہل کرنے دینا ہے، وہاں تو یہ بات تھی۔ تو اب منافقین کیا کہتے تھے کہ آپ کیوں پہل کرتے ہیں؟ ایسا تو اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں کہا کہ آپ نے پہل کرنا ہے، یہ چیز تو کہیں بھی نہیں ہے، کوئی بھی ایسی سورہ نازل نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو جب قریش کی طرف سے کوئی پہل نہیں ہوتی تو پھر آپ اس طرح کا کام کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سوال تھا منافقین کا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، جب ایک محکم صورت نازل ہو گئی اور اس میں قتال کا حکم آ گیا تو پھر اس کے بعد بھی تم کیوں اعتراض کر رہے ہو؟ یہی الفاظ ہے نا اس میں، دیکھیں اس میں کیا الفاظ ہیں کہ قتال کے بارے میں کوئی سورہ نازل کیوں نہیں ہوتی، یہ سوال وہ لوگ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو کہ جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی اور اس میں قتال کا حکم بھی آ گیا، اور یہی وجہ ہے اسے سورۃ القتال بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے، کہ یہ لوگ آپ کی طرف ایسے دیکھیں گے جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو گئی ہو۔ اب انہیں سب کچھ پتہ چل گیا، اس کے باوجود جب یہ سورہ نازل ہو گئی، سورہ محمد، جس میں قتال کے لیے بالکل صاف صاف بیان کر دیا گیا، تو اب یہ ایسے ہو جائیں گے جیسے ان کے اوپر موت طاری ہو گئی ہو۔ اب یہ بڑے حیران ہوں گے کہ اب ہم کیا کریں۔ دراصل یہ لوگ قتال سے جی چراتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے بچاؤ کے لیے پہلے تو یہ دلیل دیا کرتے تھے کہ اللہ کا کوئی حکم تو نازل ہوا نہیں ہے، آپ کیوں اس طرح کا کام کرتے ہیں؟ آپ تو خود ہی معاذ اللہ اپنی مرضی سے یہ سارے کام کرے جا رہے ہیں، آپ کا دل ہوا تو آپ نے اٹھ کے مہمات بھیج دیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ ہم نے یہ جو سورہ ہے یہ نازل کی جس میں ہم نے حکم دیا ہے کہ آپ نے اب قتال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 21، اطاعت لازم ہے اور کوئی بھلی بات کہی جا سکتی ہے، تو جب کوئی فیصلہ طے ہو جائے تو پھر اگر وہ اللہ سے اپنے ایمان کے وعدے میں سچے ثابت ہوں تبھی ان کے لیے بہتر ہے۔ دیکھیں، اطاعت لازم ہے، اگر آپ دائرہ اسلام میں ہو تو آپ کو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کمپلسری کرنا ہے۔ اطاعت مطلب ہوتا ہے فالو کرنا، یعنی ہر وہ بات جو رسول اللہ نے کہی ہے اس کو فالو کرنا۔ ہاں، اگر آپ کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں، کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو دیٹ از الاؤڈ، وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فائنل جو ڈیسیجن ہوگا، جو اللہ کا ڈیسیجن ہوگا، وہ تو آپ کو ماننا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بات یہاں پر سمجھائی گئی ہے۔ کن لوگوں کو سمجھائی گئی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، منافق تھے، وہ بات کو ماننا نہیں چاہ رہے تھے، تو اللہ نے یہاں پہ سمجھا دیا کہ آپ کو تو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، کمپلسری ایلیمنٹ ہے وہ اسلام کا۔ آیت نمبر 22 دیکھتے ہیں، بس تم میں سے اس کے سوا کچھ توقع نہیں ہے کہ اگر تم لوگوں کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد مچاؤ گے اور اپنے رحمی رشتے کاٹ دو گے۔ اچھا، اس آیت کے مخاطب کون ہیں؟ مدینہ اور اس کے اطراف کے وہ لوگ ہیں جو ہجرت کے فوراً بعد ابھی تازہ ایمان لائے تھے۔ اچھا دیکھیں، ایمان کے بھی تقاضے الگ الگ ہوتے ہیں، کوئی ایمان میں 100% ہوتا ہے، کوئی ایمان میں 10% ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ابھی ایمان لے کر آئے تھے مدینہ کے لوگ جو تھے، ان کا ایمان اس لیول پہ نہیں تھا جو مکہ کے مسلمانوں کا تھا۔ جو مکہ میں جنہوں نے تکلیفیں سہی تھیں، ان کا ایمان ایک الگ ہی لیول پہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے آیت نمبر 22 میں کہ بس تم میں سے اس کے سوا کچھ توقع نہیں کہ اگر تم لوگوں کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد مچاؤ گے اور اپنے رحمی رشتے کاٹ دو گے، ٹھیک ہے۔ وہ ابھی جو ایمان کے اس میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، جنہوں نے آزمائش کا سامنا نہیں کیا تھا، اور کئی تو ایسے تھے جو منافق تھے، جو بظاہر تو محسوس ہوتے تھے کہ مسلمان ہیں لیکن ان کے دل کے اندر روگ تھا، ٹھیک ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت تم اسلام کے احکام سے جی چراتے ہو اور عظیم و شان انقلاب کے لیے جان و مال کی بازی لگانے سے منہ موڑتے ہو، جس کی کوشش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کر رہے ہیں. یعنی یہ اہل ایمان کون ہے؟ یہ وہ صحابہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے آئے تھے. تو اس کا نتیجہ آخر اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم پھر اسی جاہلیت کے نظام کی طرف پلٹ جاؤ جس میں تم لوگ صدیوں سے ایک دوسرے کے گلے کاٹتے رہے ہو. اگر تم کو ساری حکومت دے دی جائے تو کیا ہوگا؟ تم لوگ اس اسلامک جو نظام ہے اس کو تو نہیں چلا پاؤ گے، تم لوگ تو واپس جہالت میں پہنچ جاؤ گے. ٹھیک ہے؟ اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جب تمہاری سیرت اور کردار کا یہ حال یہ ہے کہ جس دین پر ایمان لانے کا تم نے قرار کیا تھا اس کے لیے تمہارے اندر کوئی اخلاص نہیں ہے، کوئی وفاداری نہیں ہے، اور اس کی خاطر تم کوئی قربانی نہیں دینا چاہتے، تو ایسے میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں اقتدار عطا بھی کر دے اور دنیا کے معاملات کی باغ ڈور تمہارے اگر ہاتھ میں دے بھی دے تو بھی کیا ہوگا؟ تم فساد کرو گے، تم ظلم کرو گے. ٹھیک ہے؟ اور اس سے زیادہ تم کچھ نہیں کرو گے، کیونکہ اسلام ایک ایسا نظام ہے، اسلامک نظام ایسا نظام ہے جس میں ہر چیز بیلنسڈ ہے. آیت نمبر 23، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، بس اس کے کانوں کو بہرا اور ان کی نگاہوں کو اندھا کر دیا. کس کو؟ جو اللہ کے احکام کو نہیں مانتے. کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں؟ کیا قرآن کی باتوں کو یہ دیکھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، یا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے یا کچھ سمجھ پاتے ہی نہیں ہیں؟ اس کے بعد آیت نمبر 25 دیکھتے ہیں، یقیناً وہ لوگ جو پھر گئے اپنے پیٹھوں کے بل اس کے بعد کہ ان پر ہدایت واضح ہو چکی، شیطان نے ان کے لیے ارتداد کا یہ مرحلہ آسان کر دیا اور انہیں لمبی لمبی امیدیں دلائی ہیں. اب دیکھیں جو لوگ اللہ کے احکام سے پیٹھ پھیر لیتے ہیں ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ان کے لیے شیطان جو ہوتا ہے وہ بالکل جلدی سے اپنے جو پاور میں ہے وہ آ جاتا ہے اور آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور دنیا کی امیدیں دکھانے لگتا ہے. جو منافق تھے یا جو بہت کم ایمان والے تھے وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ جنگ میں جانے سے منع کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ شیطان ان کو کہتا تھا کہ ارے ابھی تو زندگی بہت پڑی ہے، ابھی تمہاری بیوی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ گھر ہے، اگر تم جنگ میں جاؤ گے مر جاؤ گے کیا ہوگا؟ تو شیطان بیچ میں ضرور کودتا ہے، اور اگر آپ کے دل کے اندر 1% بھی اگر تھوڑا ہوتا ہے نا اونچ نیچ ہوتی ہے کہ میں اللہ کے راستے پہ جاؤں یا نہ جاؤں، تو وہ آپ کو وہاں پہ دبوچ لیتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. آیت نمبر 26، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے ان لوگوں کو جنہیں اللہ کا نازل کیا ہوا قرآن ناپسند ہے کہا کہ ہم بعض امور میں تمہاری اطاعت جاری رکھیں گے، اللہ کو ان کی خفیہ باتوں کا خوب علم ہے. اچھا دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں، ہر انسان یہ کرتا ہے. یہ تو خیر تعویل خاص کی بات ہے، تعویل عام میں بھی اگر ہم دیکھیں تو قرآن کا ایک حصہ ہم مانتے ہیں اور قرآن کے ایک حصے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. یعنی ہمیں کوئی چیز پسند آتی ہے، ہاں دیکھو یہ بات کتنی اچھی ہے، ہم نے مان لیا. ٹھیک ہے؟ اگر جیسے فار ایگزامپل ہم وراثت کا حساب دیکھیں تو وراثت میں جو لڑکی ہے وہ کہے گی کہ واو کتنا اچھا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ مجھے بھی حصہ ملے گا. لیکن اس کے برعکس لڑکا کیا بولے گا؟ ارے یہ اس کو کیوں حصہ دینا، یہ تو اپنے گھر کی ہو گئی چلی گئی. یعنی ایک ہی حکم کو اگر آپ دیکھیں دو نظریے سے تو دونوں الگ الگ طریقے سے بات کرتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا. اور اس میں ہی ہم اگر وراثت کی بات کو ہم مان رہے ہیں، وہی چیز اگر کہیں اور اگر ہم دیکھیں تو ہم اس چیز کو نہیں ماننا چاہتے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں 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 یہ بہت مشکل کام ہے، ہم نہیں کر سکتے. تو یہ چیز تو ان کے زمانے میں بھی ہوتی تھی اور آج ہمارے زمانے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمیں جو ماننا ہوتا ہے ہم اس کو مانتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور جو ہمیں نہیں ماننا ہوتا وہ ہم نہیں مانتے. اور یہ جو منافقین ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں کہ یہ اس کے درمیان مذبذب ہو کر رہ گئے ہیں، نہ تو ان کی جانب ہے اور نہ ہی ان کی جانب، یعنی بیچ کے ہیں. منافقت کیا ہوتی ہے؟ منافقت ہوتی ہے بیچ کا معاملہ، بین بین کا معاملہ ہوتا ہے. نہ تو وہ پوری طرح مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، نہ ہی پوری طرح سے یہودیوں کے ساتھ ہوتے، بلکہ بیچ بیچ میں رہتے ہیں. بلکہ سورہ بقرہ میں تو یہ بھی فرمایا گیا نا، ہمیں بہت اچھے سے پڑھا کہ جب وہ اپنے شیاطین کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. آیت نمبر 27، تو کیا حال ہوگا ان کا اس وقت جب فرشتے ان کی جانیں قبض کریں گے ضربے لگاتے ہوئے ان کے چہرے اور ان کی پیٹھوں پر. کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ منافقین کی.
یہ اس لیے کہ انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، اور انہوں نے ناپسند کیا اس کی رضا کو، تو اس کے لیے تمام اعمال جو ہیں وہ اکارت کر دیے گئے۔ یہاں پہ ہمارا تیسرا رکوع ختم ہوتا ہے۔ چوتھے رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ کیا سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے جن کے دلوں میں روگ ہے کہ اللہ ان کی کھوٹ کو ظاہر نہیں کرے گا، اور یقیناً اللہ ظاہر کر کے رہے گا سچے ایمان اہل ایمان کو ظاہر کر کے رہے گا منافقین کو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا تھا، ہم کتنی صورتوں میں یہ پڑھ کر آ چکے ہیں پہلے بھی، کہ یہ انسان جو آپ کے سامنے موجود ہے یہ منافق ہے۔ منافق کیا سمجھتے تھے؟ اگر ہم بھی اپنی بات لیں، ہمارے دل کے اندر کیا ہے سامنے والا تو نہیں سمجھ سکتا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ سامنے والے کے دل کے اندر کیا ہے۔ تو یہ منافق جو تھے وہ اپنی باتوں کو دل میں چھپا کر رکھتے تھے اور سوچتے تھے ہمارے بارے میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم یہودیوں سے ملے ہیں، یا ہم نے مسلمانوں کا مذہب صرف ڈر کے یا یہ سوچ کے یہ ایک پاور میں آ رہے ہیں ہم نے اس لیے اختیار کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہم جو ایمان والے ہیں ان کو آپ کی سچائی بتا کر رہیں گے، آپ کے بارے میں بتا دیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ جب جنگ کا حکم ہوا، قتال کا حکم ہوا، تو جتنے منافق چہرے تھے وہ سب خود بخود سامنے آ گئے تھے۔ اور اگر ہم چاہیں تو آپ کو یہ لوگ دکھا دیں اسی طرح کہ آپ ان کے چہرے سے انہیں پہچان لیں گے، اور آپ انہیں لازماً پہچان لیں گے ان کی گفتگو کے انداز سے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ آپ ان کے چہرے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا، آپ ان کے چہرے سے اور ان کی بات کرنے کے طریقے سے سمجھ جائیں گے کہ یہ منافق ہیں۔ دیکھیں چہرہ جو ہوتا ہے نا، آپ کا ریفلیکشن، آپ کے دل کا ریفلیکشن ہوتا ہے نا، آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے آپ کے چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کو ایک یہ پہچان دے دیں گے کہ آپ منافق کو دیکھیں تو اس کے چہرے کے ہاؤ بھاؤ سے پہچان لیں، اس کے بات کرنے کے طریقے سے آپ پہچان لیں۔ منافق کی ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے۔ ہم آج بھی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے دل کے اندر کچھ اور ہوتا ہے، آپ کے پاس آ کر اتنی میٹھی میٹھی باتیں کریں گے کہ آپ مطلب ان سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں، لیکن ان کے دل کے حال اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ منافق کا چہرہ دیکھ کر اور اس کی گفتگو دیکھ کر آپ پہچان لیں گے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم ظاہر کر دیں انہیں جو تم میں سے جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے ہیں، اور ہم پوری تحقیق کر لیں تمہارے حالات کی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم ظاہر کر دیں، یعنی سب کو دکھا دیں کہ تم میں سے کون مجاہدین ہیں، کون صبر کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ آزمانے والی بات ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کر آئے تھے کہ ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مال سے، جان سے، ثمرات کے نقصان سے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس وقت قتال کا حکم نہیں آیا تھا، تو قتال کے بارے میں نہیں آیا تھا کہ ہم آپ کو قتال کے تھرو بھی، جہاد کے تھرو بھی، آپ کی جان کے تھرو بھی ہم آپ کو آزمائیں گے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی اس آیت کا ہی یہ ایک ایکسٹینشن ہے، ٹھیک ہے، اسی کو ایکسٹینڈ کر کے یہاں پر کہہ دیا گیا، جیسے وہاں کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو لازماً آزمائیں گے، آپ کو بھوک سے آزمائیں گے، ٹھیک ہے، آپ کو ثمرات سے آزمائیں گے، مال سے، تو یہاں پر آگے اس کے بعد آ گئی کہ ہم آپ کو قتال سے بھی آزمائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو قتال تھا وہ ایک بہت ہی ضروری ایک آسپیکٹ تھا اسلام کو آگے لے جانے کے لیے، اور یہ حکم اللہ کی طرف سے آیا تھا کہ اب آپ کو ہتھیار اٹھانا ہے، اب آپ کو قتال کرنا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو روکتے رہے دوسروں کو اللہ کے راستے سے، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں سرگرم رہے، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی تھی، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اور وہ ان کے اعمال کو اکارت کر دے گا۔ دیکھیں، اس سے پہلے جو ہم نے آیات پڑھی اس کے اندر منافقین کے بارے میں ہے، ان کے اعمال کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو اعمال ہیں انہیں اکارت کر دیں گے۔ یہاں پر جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ کفار مکہ کے اعمال کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان لوگوں کو کیا گمان تھا کہ ہم تو بیت اللہ کے متولی ہیں، اور ہم تو حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، اور ہم تو اتنی نیکیاں کرتے ہیں، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آنا سب سے بڑا کام ہے۔ اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے تو آپ دنیا کا کوئی سا بھی عمل کر لیں وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔
یہاں پر اللہ کے راستے سے روکنے اور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کے حوالے سے مشرکین مکہ کی اس طویل جد و جہد کی طرف اشارہ ہے جو اتنے سالوں سے وہ لوگ کر رہے تھے. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کو کس طرح کی اذیتیں وہ دیتے تھے اس کے بارے میں اشارہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دیکھا جائے تو دین کے لیے جو قریش تھے، جو کفار تھے، محنتیں تو وہ بھی کرتے تھے، جانیں تو انہوں نے بھی دی، مال تو انہوں نے بھی لگایا، اور وہ کیا سمجھتے تھے ہم یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم دین کا کام کر رہے ہیں، ہم اپنے معبودوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ سارے تمہارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو گئے، کیونکہ تمہارا ڈائریکشن ہی غلط تھا، تم نے غلط دین کو ایکسیپٹ کر رکھا تھا. اچھا، ساتھ میں آپ کے ریفرنسز شیئر ہو رہے ہوں گے آیات کے. ٹھیک ہے، میں نے کچھ ریفرنسز یہاں پہ لیکچر میں یوز نہیں کیے، آپ لوگ ریفرنسز دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اسی بات کو قرآن میں الگ الگ جگہ پر یوز کیا ہے. ٹھیک ہے، تو جو ریفرنسز ہیں انہیں آپ لوگ ضرور پڑھا کریں، کیونکہ وہ بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں چیزوں کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 33 میں فرمایا گیا کہ اے اہل ایمان، تم لوگ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور کہیں اپنے اعمال ضائع نہ کر بیٹھنا. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ کہ تم نے اطاعت کرنا ہے اللہ کی اور اطاعت کرنا ہے رسول کی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، اگر یہاں پر اگر جنگ کا حکم آیا ہے تو آپ نے اطاعت کرتے ہوئے جنگ بھی کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ابھی تک آپ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے آ رہے تھے کہ آپ نے جو کہا ہم نے مانا، لیکن اگر آپ نے اب اس بات کو نہیں مانا، آپ ماننے سے انکار کر دو گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے جتنے بھی اعمال تھے وہ سب ضائع ہو جائیں گے. آیت نمبر 34، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے راستے سے رکے رہے اور دوسروں کو بھی روکتے رہے، پھر وہ مر گئے اس حالت میں کہ کافر ہی رہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا. دیکھیں، یہاں پر بھی لفظ آیا ہے سدو کا مطلب ہوتا ہے جو رکے رہے اور جو دوسروں کو بھی روکتے رہے. ٹھیک ہے، اس کے دونوں میننگز ایک ساتھ یوز ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی وہی بات آئی کہ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، خود بھی رکے، دوسروں کو بھی روکا، اور پھر وہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے، تو ایسے لوگ کبھی بھی بخشے نہیں جائیں گے. تو اے مسلمانوں، تم لوگ ڈھیلے نہ پڑو اور صلح اور سلامتی کی دعوت مت دو، اور تم لوگ ہی غالب ہوگے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کی جب الفاظ سنتے ہیں تو دیکھیں کتنے محبت بھرے الفاظ ہوتے ہیں نا، کہ دیکھو مسلمانوں، تم لوگ ٹینشن مت لو اور اب یہ صلح اور سلامتی کی دعوت چھوڑو. میں تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں کہ تم لوگ غالب آ کر رہو گے. اب سب کچھ چھوڑ دو. اب ایک بچہ ہوتا ہے، وہ کہیں جاتا ہے اور اس کی ماں اس کو پیچھے سے بولتی ہے کہ بیٹا جاؤ، میں پیچھے کھڑی ہوں، میں دیکھ لوں گی، دیکھتی ہوں کون کیا بولتا ہے. تو بچہ کیا ہوتا ہے؟ شیر بن جاتا ہے نا، کہ اوکے ابھی میری ماں میرے پیچھے کھڑی ہے، ابھی میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. تو ایک کتنی محبت اور ایک ہاتھ ہوتا ہے ماں کا. ٹھیک ہے، کہ ہاں میری ماں میرے پیچھے. تو یہاں پہ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں نا کہ تم لوگ ڈھیلے نہ پڑو، صلح اور سلامتی کی دعوت مت دو. اب جو اتنا صلح کرنا تھا، سلامتی کے کام کرنا تھے، وہ اب سب ختم ہو گئے. اب تم لوگ غالب آ کے رہو گے، اب تم لوگوں کو آگے بڑھنا ہے، اب تمہارے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کیا جائے گا. یعنی اب تم جو بھی کچھ کرو گے اس کو ہرگز ضائع نہیں کیا جائے گا. اب اٹھو، اب وقت صلح اور سلامتی کا نہیں رہا. آیت نمبر 36، یہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل ہے اور کچھ جی کا بہلانا ہے. اگر تم لوگ ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرتے رہو تو تمہیں تمہارے اجر عطا کرے گا اور تم سے تمہارے اموال نہیں مانگے گا. یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ تو کھیل تماشا ہے، متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے. ہم سورہ آل عمران میں بھی پڑھ کر آئے نا کہ یہ صرف دنیا کیا ہے؟ دھوکے کا سامان ہے. اس دنیا کے لیے جو ہم اتنی جد و جہد کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ صرف کھیل تماشا ہے، لمحے بھر کی زندگی ہے، کہ جب ہم اللہ کے یہاں جائیں گے، اللہ پوچھے گا کتنا وقت رہے، ہم کہیں گے 1 دن یا آدھا دن. یہی ہے نا. تو یہ دنیا تو صرف کھیل تماشا ہے، متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کے پیچھے مت بھاگو. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اور تم سے تمہارے اموال نہیں مانگے جائیں گے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں جو تلقین آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بار بار مطالبہ کیا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا کون ہے جو قرض حسنہ دے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور مت ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں.
ٹھیک ہے. اسی طرح مسند احمد میں اللہ تعالیٰ 3582 میں فرماتے ہیں کہ جو قرض دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے. ٹھیک ہے, قیامت کے دن اس کا بدلہ دیں گے خرچ کرنے والے کو. تو یہ ساری باتیں ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. لیکن کتنی بھی ترغیب اگر قرآن میں انفاق فی سبیل اللہ کے لیے دی گئی ہو، لیکن اگر آپ دیکھیں تو پورے قرآن میں کہیں بھی جبر اور زبردستی نہیں ہے. کہیں بھی ڈنڈے کے زور پر یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے کرنا ہی ہے یا آپ نے نکلنا ہی ہے اپنے آپ کو جہاد کے لیے نکلنا ہی. ہاں ترغیب ضرور دی گئی ہے، بتایا ضرور گیا ہے، لیکن کہیں پر بھی آپ دیکھیں زبردستی نہیں کی گئی ہے. ٹھیک ہے, کہیں پر بھی زور اور زبردستی والا کانسیپٹ آپ کو نہیں ملے گا کہ نہیں آپ کو تو اللہ کی راہ میں دینا ہی دینا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نہیں کرو گے، اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے، اگر آپ جہاد کے لیے نہیں دو گے یا اپنی جان کو نہیں ڈالو گے تو آپ کو زبردستی لے جایا جائے گا. نہیں، ترغیب دی گئی کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. اگر آپ اس کو نہیں مانو گے تو ہاں اس کا آپ کو بدلہ نہیں دیا جائے گا، جو بہترین بدلے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھے ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح سورہ انفال میں فرمایا گیا کہ اے نبی ترغیب دلائیے اہل ایمان کو قتال کی. ترغیب دلائیے، آپ ان کو بتائیے کہ یہ قتال کتنا ضروری ہے، انفاق فی سبیل اللہ کتنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, لیکن کبھی بھی زور زبردستی نہیں کی گئی ہے اسلام میں اس چیز کے لیے. آیت نمبر 37، اگر وہ تم سے ان کے اموال کے بارے میں مطالبہ کرے اور اس معاملے میں تم پر تنگی کرے تو تم بخل سے کام لوگے اور وہ ظاہر کر دے گا تمہارے دلوں کے کھوٹ کو. منافق کے ساتھ عملی طور پر ایسا ہوا کہ جب کبھی بھی مشکل حالات سے سابقہ پڑا، ان کے دلوں کا کھوٹ جو تھا فوراً ان کی زبانوں پر آ گیا. ٹھیک ہے, جب بھی ان سے کچھ مطالبہ کیا جاتا تو جو منافق تھے فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ وہ اپنا مال اور نہ ہی اپنی جان اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہوتے تھے. آیت نمبر 38، تم وہ لوگ ہو کہ تمہیں بلایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بس تم میں سے کوئی بھی ہے جو بخل سے کام لیتا ہے، اور جو کوئی بھی بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے. اللہ غنی ہے، وہ محتاج تو تم ہو. اور اگر تم پیٹھ پھیر لوگے تو وہ تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل ترغیب کی جا رہی ہے انفاق فی سبیل اللہ کی، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم بخل کرو گے، اگر تم اللہ کے راستے میں نہیں دو گے تو تم اللہ کا تھوڑی نقصان کرو گے. اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں چاہیے، تم صرف اپنا ہی نقصان کرو گے. جیسے کہ کہا گیا کہ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو اس کا 700 گنا ثواب ملے گا. سنن ترمذی 1625 میں ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھو صرف سارے پروز اینڈ کونس بتا دیے کہ آپ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہو تو آپ کو کیا ملے گا، لیکن کہیں بھی زیادتی نہیں کی گئی. ٹھیک ہے, اسی طرح سے سورہ توبہ میں فرمایا گیا کہ اگر وہ تمہارے صدقات کو شرف قبولیت بخشتا ہے تو ایسا وہ محض تمہارے اعزاز و اکرام کے لیے کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اگر تم پیٹھ پھیر لوگے تو وہ تمہیں مٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. اب دیکھیں یہ تو ہر قوم کے لیے ہوا کہ جس قوم نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، اللہ کی بات کا انکار کیا، اللہ کے احکام کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو ضائع کر دیا، تباہ اور برباد کر دیا، اور اس کی جگہ دوسری قوم کو لا کے آباد کر دیا. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے اللہ کے احکام کو نہیں مانا، ٹھیک ہے، اگر تم نے ظلم و ستم کیا، فساد مچایا، تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہاری قوم کو بھی تباہ اور برباد کر کے تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آئے گا. یہ اللہ کے لیے تو کوئی بھی بڑی بات نہیں ہے. الحمدللہ سورہ محمد یہاں پر ہماری کمپلیٹ ہوتی ہے. سورہ فتح کی طرف پہنچتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فتح اس سورہ کا صرف نام ہی نہیں ہے بلکہ مضمون کے لحاظ سے بھی اس کا عنوان یہی ہے، فتح. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں اس فتح عظیم پر کلام کیا گیا ہے جو صلح حدیبیہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو عطا فرمائی.
اچھا، سبھی اس بات پر متفق ہیں کہ اس سورہ کا نزول ذی القعدہ 6 ہجری میں اس وقت ہوا جب آپ کفار مکہ سے صلح حدیبیہ کا معاہدہ کرنے کے بعد مدینہ منورہ واپس تشریف لے جا رہے تھے۔ اچھا، جن واقعات کے سلسلے میں یہ صورت نازل ہوئی ان کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے عمرہ کیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ ہم کو عمرہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مکہ جانا، ٹھیک ہے، اگر وہ ہتھیار لے کر جاتے تو وہ الاؤڈ نہیں تھا، ہتھیار کے بنا جاتے تو یہ تو حماقت ہوتی۔ تو انہوں نے جو ایک ایک تلوار رکھنے کا حکم تھا اس کو لیا اور عمرہ کرنے کے لیے آپ نکل گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب انہوں نے سب میں اعلان کر دیا آس پاس بھی کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب آبویسلی وہاں پہ تو منافق بھی تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ وہاں جائیں گے تو زندہ بھی لوٹ کر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پہ تو سارے کفار جو قریش کے کفار ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، انہوں نے منع کر دیا۔ لیکن جو صحابہ جو تھے، جو ایمان والے تھے، قریب 1400-1500 لوگ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب 6 ہجری میں ذی القعدہ کے آغاز میں یہ مبارک قافلہ جو تھا مدینہ سے روانہ ہوا۔ آپ کے ساتھ 70 اونٹ تھے اور آپ سب نے ایک ایک تلوار اپنے ساتھ رکھ لی، اور یہ الاؤڈ تھا کہ آپ ایک ایک تلوار اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ نے جنگ کا کوئی بھی سامان نہیں رکھا تھا۔ اب آپ لبیک کہتے ہوئے مکہ کی طرف نکلے۔ اچھا، اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے قافلے کے ساتھ مکہ کی طرف آپ جب روانہ ہوئے تو پورا عرب جو تھا وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب قریش کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بڑے گھبرا گئے، بڑے پریشان ہو گئے کہ اگر ہم انہیں روکتے ہیں تو پورا عرب ہمیں دیکھے گا کہ آپ اللہ کے گھر کا طواف کرنے سے، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے سے آپ روک نہیں سکتے، اور اگر ہم نہیں روکتے تو ہماری تو ناک کٹ جانی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے یہ کیا کر دیا، ہم نے کیسے ان کو یہاں پر آنے دیا، کیا ہم ان سے جھک گئے؟ بڑے پریشان کہ کریں تو کریں کیا، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے الگ الگ میسنجرز بھیجے، ایلچی بھیجے، اور ان سے کہا کہ آپ مکہ میں انٹر نہ کریں، پریشان کرنے کے لیے بھیجا، لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے بھیجا۔ خالد بن ولید کے ساتھ 200 سواروں کو بھیجا، الگ الگ لوگوں کو بھیجا کہ آپ کو پریشان کریں تاکہ آپ کو غصہ آئے اور آپ لڑائی کریں۔ لیکن ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیشنس کے ساتھ اس کو ڈیل کیا اور کسی طرح کا ایسا کوئی ماحول نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی خبر ہوئی کہ آپ کو پریشان کیا جانا ہے اور مکہ کے راستے میں آپ کے لیے مشکلیں ہیں، تو آپ نے راستہ چینج کیا اور صلح حدیبیہ کے مقام سے ہوتے ہوئے آپ نے مکہ آنے کا ارادہ کیا۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ کوئی مطلب میسنجرز جو تھے قریش کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور ان سے کہتے کہ آپ مکہ نہ جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر انسان کو یہی جواب ہوتا کہ بھائی ہم تو صرف اللہ کے گھر کی زیارت کرنے آئے ہیں، عمرہ کرنے آئے ہیں، یہ دیکھو ہم احرام کی حالت میں اور ہمارا لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اب جو بھی بات سنتا وہ کہتا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے سے، عمرہ کرنے سے تو ہم روک نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، صلح حدیبیہ کی جو جگہ تھی وہاں پر آپ نے رکے، اور آپ نے رک کے وہاں پہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنا ایلچی بنا کر، میسنجر بنا کر مکہ بھیجا کہ وہاں پر جا کر وہ پیغام دیں کہ دیکھیں ہم لوگ جنگ کرنے نہیں آئے ہیں، ہم تو صرف زیارت کے حساب سے آئے، عمرہ کرنے آئے ہیں، ہم ہدی کے جانور بھی لے کر آئے ہیں اور ہم یہ سب کر کے یہاں سے چلے جائیں گے۔ لیکن جو قریش تھے وہ ان کی انا پر یہ بات آ گئی تھی، وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور انہوں نے کیا کیا، بات کرنے کے لیے حضرت عثمان کو وہیں روک لیا، ٹھیک ہے۔ اب جب کافی ٹائم ہو گیا، حضرت عثمان جب واپس نہیں پہنچے تو یہ خبر اڑ گئی کہ انہوں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا۔ اب جب یہ خبر پہنچی تو بڑا ہی ماحول جو تھا وہ بہت سیریس ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور اس بات پہ بیعت لی کہ اب یہاں سے ہم مرتے دم تک نہیں ہٹیں گے، یعنی بالکل مرتے دم تک کی ان سے قسم لے لی گئی، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
दाहिने हाथ को उठाकर फरमाया कि ये उस्मान का हाथ है, और उसे अपने बाएं हाथ पर मारकर फरमाया कि ये बैत उस्मान रदियल्लाहु अन्हु की तरफ से। यानी सब लोगों की बैत तो ली, लेकिन हज़रत उस्मान क्योंकि वहाँ पर मौजूद नहीं थे, और ऑब्वियसली अगर हज़रत उस्मान होते तो वो भी वो बैत करते, तो एक हाथ उन्होंने उस्मान रदियल्लाहु अन्हु की तरफ से अपना रखा कि ये उस्मान का हाथ है। ठीक है। अब जो जितने भी 1400-1500 लोग थे, उन्होंने सब ने क्या किया, मिलकर ये बैत ली। और ऑब्वियसली ये जो बैत थी, ये तो बिल्कुल जीने मरने की बैत थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बैत थी। ठीक है, जिसे बैत रिदवान कहा जाता है। और आपने एक दरख्त के नीचे ये बैत ली थी, इसी वजह से इसे बैतुल शजरा भी कहा जाता है। अच्छा, अब जब इस बैत की खबर मक्का पहुंची तो कुरैश को इस सूरत हाल के बारे में संजीदगी से सोचना पड़ा। उन्हें मालूम था कि मुसलमान में कोई एक फ़र्द भी पीछे नहीं हटेगा, और जब ये लोग कोई अहद करते हैं तो ऑब्वियसली उसे निभाते हैं, और ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैत थे। तो उन्होंने हालत की नज़ाकत को समझते हुए सोचा कि हम जो मुज़ाकरात है वो करते हैं, ठीक है, कुछ बात करते हैं और इस चीज़ को यहीं पे निपटाते हैं। उन्होंने हज़रत उस्मान रदियल्लाहु अन्हु को भी वापस भेज दिया, और कुरैश की तरफ से सुहेल बिन अम्र उनकी क़यादत के लिए एक वफ़द के साथ सुलह की बात करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। अच्छा, ये जो सारा जो जो भी बातें हुई, ठीक है, जो भी उनके बीच में डिस्कशन हुआ, ठीक है, ये जो मुज़ाकरात हुआ, इसको क्या कहा जाता है, इसी को सुलह हुदैबिया कहा जाता है। अच्छा, जिन शराइत पर ये सुलह हुदैबिया हुआ उसमें क्या था कि 10 साल तक जो फ़रीक़ैन हैं उनके दरमियान जंग बंद रहेगी, ठीक है, और एक दूसरे के ख़िलाफ़ खुफिया एलानिया किसी तरह की कार्यवाही नहीं करेंगे। उस दौरान कुरैश का जो शख्स अपने वली की इजाज़त के बग़ैर भागकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएगा, उसे आप वापस कर देंगे, और आपके साथियों में से अगर कोई शख्स कुरैश के पास जाएगा तो उसे वापस नहीं करेंगे। ठीक है। और जो अरब के जो क़बाइल हैं उनमें से जो भी कबीला किसी भी के साथ जाना चाहता है तो उसको उस जमात में शामिल होने की इजाज़त होगी। ठीक है, यानी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐड ऑन होना चाहते हैं वो वहाँ पे जा सकते हैं। जो कुरैश के पास आना चाहते हैं वो कुरैश के पास आ सकते हैं। और नेक्स्ट बात ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल तो उम्रा नहीं कर सकते, उनको यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा। अगले साल आएंगे, 3 दिन मक्का में ठहरेंगे, और एक एक तलवार लेकर आएंगे, सिर्फ उससे ज़्यादा कोई सामान नहीं होगा। 3 दिन के लिए आएंगे, अहले मक्का उनके लिए शहर खाली कर देंगे, और ताकि किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, और किसी शख्स को यहाँ से अपने साथ वापस नहीं ले जाएंगे। तो ये सारी बातें थी जिस पर ये सुलह हुदैबिया का जो पूरा अग्रीमेंट था, जो मुज़ाकरा था, वो हुआ। अच्छा, यहाँ पर एक बात और कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली रदियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि आपने मुआहिदा लिखना है। आपने कहा कि लिखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेकिन सुहेल बिन अम्र ने क्या कहा, उनका हाथ का पकड़ा और कहा कि नहीं, हम ये बिस्मिल्लाह नहीं मानते। तो उन्होंने कहा कि आप लिखें बिस्मिका अल्लाहुम्मा। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, चलिए ये लिख दें। ठीक है, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह की है मक्का वालों से। तो अब उन्होंने फिर हाथ रोक लिया। उन्होंने कहा कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों कह रहे हैं, हम तो आपको अल्लाह का रसूल मानते ही नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इसको चेंज करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, तो आप लिखो कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। उन्होंने कहा कि आप भाई मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखो या रसूलुल्लाह लिखो, हूँ तो मैं अल्लाह का रसूल ही। तो इस तरह से ये पूरा जो अग्रीमेंट था वो तैयार हुआ। अच्छा, अब कुफ़ार जो थे कुरैश के, वो इसको अपनी बहुत बड़ी कामयाबी समझ रहे थे, और मुसलमान इस पर बेताब थे कि हम मतलब अब इतने पावरफुल हम कौम हो गए, इतने पावरफुल हम जमात हो गए, तो हम ये जो कुरैश हैं इनसे इतना दबगर क्यों रह गए, हम इतना इस तरह की शर्तें हमने क्यों मान ली। जबकि हज़रत उमर फ़ारूक जो थे वो तो गुस्से के बहुत तेज़ थे, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उनसे सवालात किए कि हमने क्यों इस तरह से ये सारी चीज़ें मान ली।
اور حضرت ابو بکر سے بھی انہوں نے سوال کیا کہ اس طرح سے ہم کیوں جھک گئے، ہم کیا دین پر نہیں ہیں، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں، اور بہت طرح کے سوالات کیے، یہاں تک کہ جو صحابہ تھے وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ یہ صرف ایک موقع تھا جب رسول اللہ کی بات کو وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ ہم تو مرنے کے لیے تیار تھے، ہم نے تو آپ سے بیعت کر لی، تو پھر آپ نے اس طرح سے یہ کیوں کیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ سورہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے سب کو بلایا، اور یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق کو بھی یہ بات بتائی کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو فتح ہے یہ آپ کو حاصل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اس پہ ملامت کیا کرتے تھے کہ میں نے کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا سوال کیا، وہ تو اللہ کے رسول تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہوا تھا اس صلح حدیبیہ میں، کیونکہ صلح حدیبیہ ہم یہیں پہ ڈسکس کریں گے تو میں چاہ رہی تھی کہ آپ کو ساری باتیں ڈیٹیل میں بتا دوں، ٹھیک ہے، اور کچھ آپ کے ساتھ ریفرنسز بھی شیئر ہوں گے، انہیں بھی آپ اچھے سے دیکھیے گا۔ جب یہ بھی صلح کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو سہیل بن عمرو کے خود کا ان کے جو بیٹے تھے ابو جندل، جو مسلمان ہو چکے تھے، اور وہ قید سے جب واپس ہو کر آئے تو انہوں نے کیا کہا کہ دیکھیں ابھی تو یہ جو اگریمنٹ ہے وہ تیار ہوا ہے کہ اگر کوئی بھی ہمارا یہاں سے آپ کے کیمپ میں آتا ہے اور اگر اس کے ولی کی اجازت نہیں ہو تو آپ اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، اور ان کو واپس بھیج دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، یہ بھی معاملہ وہاں پر آیا تھا۔ اچھا، صلح سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اب یہیں قربانی کر دیتے ہیں، یہیں سر منڈوا دیتے ہیں، اور اپنا احرام ہم نے کھول دینا ہے، کیونکہ اب ہم وہاں تو جائیں گے نہیں۔ اب کوئی اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات کی، لیکن کوئی بھی وہاں سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے، اور وہ اندر گئے تو وہاں پہ ام المومنین حضرت ام سلمہ تھی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایک کام کریں، آپ غمگین نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ ایک کام کریں، آپ جائیں اور اپنا اونٹ ذبح کریں، اور جو بال کاٹنے والا ہوتا ہے اس کو بلائیں، اسے بلا کے اپنا سر منڈوا لیں۔ آپ کو جب لوگ دیکھیں گے تو خود بخود ایسا کریں گے، اور یہ سمجھ جائیں گے کہ جو فیصلہ ہونا تھا اب وہ ہو چکا، اب اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ ایسا ہی ہوا، آپ کا جب آپ گئے اور آپ نے یہ سب کچھ کیا تو جو صحابہ تھے انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، مجبوری تھی، ایسا ہی کرنا پڑا، ٹھیک ہے۔ حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ وہ اتنے زیادہ غمگین تھے کہ ان کا بس چلتا تو وہ اسی سے جو وہ بال ان کے وہ کر رہے تھے اسی سے گردنیں کاٹ دے ایک دوسرے کی، اتنا زیادہ وہ غمگین تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب جو اللہ کے رسول کا حکم تھا اس کو انہوں نے کیا۔ اس کے بعد جب یہ قافلہ حدیبیہ کی صلح کو اپنی شکست اور اپنی ذلت سمجھ کر آگے جا رہا تھا اور مدینے کی طرف جب واپس جا رہا تھا، تب یہ صورت نازل ہوئی جس نے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ یہ صلح جس کو وہ شکست سمجھ رہے ہیں دراصل وہ فتح عظیم ہے، فتح مبین ہے۔ اس کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ آج مجھ پر جو چیز نازل ہوئی ہے وہ میرے لیے دنیا سے زیادہ قیمتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ اہل ایمان تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سن کر ہی مطمئن ہو گئے تھے کہ ہمیں فتح حاصل ہونے والی ہے، مگر اگر دیکھیں تو کچھ وقت گزرا نہیں تھا کہ اس صلح کے فوائد ایک ایک کرتے سامنے آتے گئے، ٹھیک ہے، اور جس سے پتہ چلا کہ یہ جو صلح ہے یہ ایک عظیم شان فتح تھی، سب سے بڑی تو فتح تھی کہ جو مکہ ہی فتح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور صلح حدیبیہ کے پہلے اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے جتنے بعد میں لوگ مسلمان، جتنے 2 سال کے اندر لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ ابھی 1400-1500 لوگ تھے جنہوں نے بیعت کی تھی، لیکن جب آپ فتح کر کے مکہ کے فتح کے لیے جب آپ گئے تھے تو 10,000 کا قریب لشکر تھا آپ کا، تو آپ سوچیں کس حد تک لوگ جو تھے وہ مسلمان ہوئے تھے اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیک گراؤنڈ تھا صلح حدیبیہ کا۔ اب ہم صلح کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، ہم نے تو کھلی فتح عطا کر دی، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق نے یہ آیت سن کر پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ فتح ہے؟ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں یہ فتح ہے، ٹھیک ہے۔ اور بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت برع بن عازب رضی اللہ عنہم، یہ حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ جو اصلی فتح ہے وہ سورہ فتح نہیں، وہ
مکہ فتح نہیں، بلکہ یہ جو ہمیں یہاں پہ فتح جو حاصل ہوئی صلح حدیبیہ کی، یہی ہمارے لیے اصلی فتح ہے، تاکہ اللہ بخش دے آپ کی ان کوتاہیوں کو جو پیچھے ہوئیں اور جو بعد میں ہوئیں، اور تاکہ اللہ اپنی نعمت کا اتمام فرما دے آپ پر اور آپ کی رہنمائی کرے سیدھے راستے کی طرف۔ یعنی آپ کی جو بھی کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں یا پھر صحابہ کی جو بھی کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا اور آپ کی رہنمائی کرے گا سیدھے راستے کی طرف۔ دیکھیں سورہ محمد کی آیت نمبر 19 میں وضاحت کے حوالے میں بیان ہو چکا کہ اے نبی، آپ اپنے اہل ایمان ساتھیوں کے ساتھ اقامت دین کے لیے جو مسلسل جد و جہد کر رہے ہیں، اس حوالے سے اگر کیا میری آواز بریک ہو رہی ہے؟ جی بریک ہو کے آ رہی ہے، پھر آتی ہے ریٹرن۔ جی، آپ لوگوں کو ریکارڈنگ مل جائے گی، اگر بریک ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے نیٹ ورک ایشو ہو، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ ٹھیک ہے، ابھی ہمارا جتنا ہو جائے گا انشاءاللہ اتنی آیات ہم یہاں پر لے لیں گے۔ تو یہاں پر جو اہل ایمان ہے ان سے کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ سے کوئی کوتاہی ہو بھی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس فتح مبین کی برکت سے آپ کی ساری کوتاہیوں کی تلافی کر دے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ کی جو حکومت ہے وہ قائم کرنے کے لیے آپ لوگوں کی جو جد و جہد ہے وہ تیر کی طرح سیدھی اپنی منزل تک بڑھتی چلی جائے گی۔ تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا۔ اچھا، اب یہاں پر کس نعمت کی بات ہو رہی ہے؟ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھیوں کی اگلی پچھلی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے ہم نے آپ کو یہ فتح مبین ادا کر دی ہے۔ اب دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ ساری خطاؤں کو آپ کی معاف کر دے تو اس سے بڑی نعمت تو کچھ ہو ہی نہیں سکتی، اور اللہ آپ کی مدد کرے گا، بہت زبردست مدد۔ وہی ہے جس نے اہل ایمان کے دلوں میں سکینت نازل کر دی تاکہ وہ اضافہ کر لیں اپنے ایمان میں مزید ایمان کا، اور آسمان اور زمین کے تمام لشکر تو اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں کیا کیا تھا؟ ایک سکینت دے دی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں تو بڑے غمگین تھے، وہ بڑے پریشان تھے، جو ہم نے ابھی پس منظر میں پڑھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سکینت ادا کر دی تھی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کے لیے وہ تیار ہو گئے تھے، تاکہ وہ داخل کرے اہل ایمان مردوں کو اور عورتوں کو ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور دور کر دے ان سے ان کی برائیوں کو، اور یہی ہے اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی، اور تاکہ اللہ سزا دے منافق مرد اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مرد اور مشرک عورتوں کو جو اللہ کے بارے میں بہت برے گمان رکھنے والے ہیں، انہی پر مسلط ہے برائی کا دائرہ، اور اللہ ان پر غضبناک ہوا ہے، اور اس نے ان پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو منافق مرد ہیں، منافق عورتیں ہیں، ان کے لیے بہت برا عذاب ہے، اور آسمان اور زمین کے لشکر کل کے کل اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، اور اللہ زبردست ہے حکمت والا۔ دیکھیں یہاں پہ کل کے کل اللہ ہی کے اختیار میں کہاں سے ملا ہمیں وللہ جو پہلے آیا نا، اس کی وجہ سے ہمیں یہاں پر ملا کہ کل کے کل اختیارات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہی دینے والا، بشارت دینے والا، خبردار کرنے والا بنا کر۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو گواہی دینے والا بھی بنایا ہے کہ وہ گواہی دیں گے کہ ہاں میری اس امت نے کو میں نے اپنی بات کو پہنچا دیا تھا۔ وہ بشارت دینے والے بھی ہیں، خبردار کرنے والے بھی ہیں، تاکہ یہ مسلمانوں تم ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر، اور رسول کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو، تاکہ تم اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام۔ اچھا، اس آیت میں دیکھیں، اگر اس کی آپ عربک دیکھیں گے تو یہاں پر آیا ہے وہ تو ہو یعنی اٹیچ پرناؤن آیا ہے، اگلی آیت اگلے ورڈ میں بھی اٹیچ پرناؤن ہے، اگلے ورڈ میں بھی 3 اٹیچ پرناؤنز آئے 3 بار یہاں پر، یعنی یہاں پہ ہو کو کس سے مراد لیا گیا؟ ہو یعنی اس کا۔ تو یہاں پر کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ جو یہاں پر جو الفاظ آیا ہے کہ اس کی مدد کرو، اس کی تعظیم کرو اور اس کی تسبیح کرو، تو یہ تینوں چیز اللہ سے مناسبت رکھتی ہیں۔ اس خو کا جو مین جو بات آتی ہے وہ اللہ پر آتی ہے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ جو پہلے 2 ورڈز ہیں
ٹھیک ہے، یعنی مدد کرنے کے اور اس کے بعد تعظیم کرنے کے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ اور تسبحوہ، یعنی جو تسبیح کرنے والی بات ہے وہ اللہ سے لی گئی، اللہ کی طرف اس کی نسبت ہے، ٹھیک ہے، واللہ عالم، لیکن مفسرین کی دو رائے ہیں اس میں۔ آیت نمبر 10 دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، تو اب جو کوئی اس کو توڑے گا اس کے توڑنے کا وبال اپنے اوپر ہی ہوگا، جو کوئی پورا کرے گا اس معاہدے کو جو وہ اللہ سے کر رہا ہے تو وہ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اچھا، اس بیعت میں 3 ہاتھ ہیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ، ایک بیعت کرنے والے کا ہاتھ، اور ایک ہاتھ کس کا بیان کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ اگر ہم یہاں پہ سورہ توبہ کو دیکھیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ نے خرید لی ہے اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی، ان کے مال بھی، اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم خوشیاں مناؤ اس بے پر جس کا سودا تم سے اس کے ساتھ ہوا ہے۔ اب یہاں پر سودے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ نے سودا کیا۔ عربوں کے یہاں یہ رواج تھا کہ 2 فریق جب بھی خرید و فروخت کرتے، بے کا کوئی معاملہ کرتے، سودا پکا ہو جاتا تو آپس میں مصافحہ کرتے تھے، اور اسی مصافحے کو بے کہا جاتا، ٹھیک ہے، اور اسی مصافحے کو پھر بے سے بیعت کا نام دیا گیا۔ اللہ اور بندے کے درمیان ہونے والی جو بیعت ہوتی ہے اس میں اللہ تو نہیں ہوتے، لیکن اللہ کا ریپرزنٹیٹیو موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس وقت کون تھے ریپرزنٹیٹیو؟ ظاہر سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیعت میں موجود تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بھی وہاں پر بیعت میں میرا بھی ایک ہاتھ موجود تھا۔ اور یہ کئی بار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کام کو منسوب کرتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو میری۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال میں کہ دیکھیں آپ نے جو کفار کی طرف مٹی پھینکی، کنکر پھینکے، وہ آپ نے نہیں، در حقیقت میں اللہ نے ان کی طرف مٹی پھینکی، کیا یعنی کہ جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں کئی بار وہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہاتھ اس میں میرا بھی موجود تھا، ٹھیک ہے، تو جو کوئی پورا کرے گا اس معاہدے کو جو اللہ سے کر رہا ہے تو وہ اس اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ان قریب آپ سے کہیں گے وہ لوگ جو پیچھے رہ جانے والے تھے دیہاتیوں میں سے، ہمیں مشغول رکھا ہمارے اموال اور اہل و عیال کی دیکھ بھال نے، چنانچہ آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کچھ کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کون ہے جو کچھ اختیار رکھتا ہے تمہارے بارے میں اللہ کی طرف سے کچھ بھی، اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے یا تمہیں نفع پہنچانے کا ارادہ کرے، بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اب کیا ہوا، یہاں پر صلح حدیبیہ کی بات ہوئی، اس کے بعد جب آپ واپس جانے لگے تو یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جب آپ واپس لوٹیں گے تو یہ لوگ کیا کریں گے، آپ سے کہیں گے کہ ارے ہم تو آپ کے ساتھ آنا چاہتے تھے، ہم تو عمرہ کرنے جاتے، سیم یہ چیز ہم لوگ پہلے سورہ توبہ میں پڑھ چکے، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی سیم اسی طرح کی باتیں ہوں گی کہ لوگ کہیں گے ہم تو آپ کے ساتھ آنا چاہتے تھے، لیکن ہمیں جو ہمارا اہل و عیال ہے، ہمارے اموال ہے، اس کی وجہ سے ہم مشکل میں رہ گئے اور ہم اس وجہ سے آپ کے پاس نہیں آ پائے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے یہ کہا تھا کہ آپ نے عمرہ کرنے چلنا ہے، ٹھیک ہے، مطلب کمپلسری نہیں کہا تھا لیکن کہا تھا کہ آپ چلیں، لیکن جو منافق تھے وہ کیا سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ لوگ لوٹ کر واپس بھی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، تو چلیں چھوڑیں، ہم نے تو جانا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ یہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں ان کے دلوں میں ایسا نہیں ہے، وہ واقعی میں آپ کے ساتھ جانا نہیں چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کون ہے جو کچھ اختیار رکھتا ہو تمہارے بارے میں اللہ کی طرف سے کچھ بھی، اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے یا تمہیں نفع پہنچانے کا ارادہ کرے۔ بھائی تم اگر عمرہ کرنے ہمارے ساتھ چاہتے یا تم گھر میں رہتے، اگر کسی کو نقصان پہنچانا ہے تو نقصان تو تم کو پہنچ کر ہی رہتا، بلکہ تم لوگوں نے یہ گمان کیا تھا کہ اب رسول اور اہل ایمان اپنے گھر والوں کی طرف کبھی لوٹ کر آئیں گے ہی نہیں، اور یہ بات تمہارے دلوں میں خوشنما بنا دی گئی تھی اور تم نے بہت برا گمان کیا اور تم تو ہو ہی تباہ ہونے والے لوگ۔ یہاں پہ وہ بات آ گئی آیت نمبر 12 میں کہ تم لوگ نے سوچا تھا کہ رسول اللہ اور ان کے جو صحابہ ہیں وہ یہاں پر واپس آئیں گے ہی نہیں،
اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ رکھے تو ہم نے ان کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اور آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، وہ بخشے گا جس کو چاہے گا، عذاب دے گا جس کو چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے مسلمانوں، ان قریب یہی پیچھے رہنے والے کہیں گے جب تم لوگ غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے جاؤ گے کہ ہمیں بھی اجازت دیجیے، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے۔ یہ بات اللہ پہلے ہی فرما چکا ہے۔ اس پر وہ کہیں گے بلکہ آپ لوگ ہم سے حسد کر رہے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ فہم ہی نہیں رکھتے مگر بہت کم۔ یہ بات کہاں کی ہے؟ یہ فتح خیبر کی بات ہے۔ خیبر کا جو معرکہ ہے وہ صلح حدیبیہ کے ٹھیک 3 مہینے بعد پیش آیا، اور یہاں پر خیبر میں یہودیوں کے بڑے بڑے 9 قلعے تھے۔ یہاں پر وہ یہودی آباد تھے جو اپنے گھنونی سازشوں کی وجہ سے مدینہ سے نکال دیے گئے تھے، اور خیبر میں یہ لوگ وہاں پہ رہنا انہوں نے شروع کر دیا تھا، لیکن وہاں بھی یہ سازشیں کرتے تھے۔ اب جب صلح حدیبیہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی طرف سے تھوڑا سا مطمئن ہو گئے تھے۔ پھر ان کا جو معرکہ تھا کس کی طرف ہوا؟ ان یہودیوں کی طرف ہوا۔ اب یہ جو تھے بہت غنیمت، مطلب ان کے پاس مال و دولت بہت تھا، اگر وہ ان کو فتح کرتے تو غنیمت بہت ملنے والی تھی۔ تو وہاں کے جو منافقین تھے انہیں معلوم تھا کہ غنیمت بہت یہاں سے حاصل ہونے والی ہے، اور انہوں نے کیا کہا کہ آپ ہمیں اپنے ساتھ لے چلیں، ہم بھی اس معرکہ میں، ہم بھی اس آپ جس میں آپ جا رہے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیں۔ گویا کہ یہ لوگ اللہ کے اس حکم کو خلاف واقعہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ خیبر کی مہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف وہی لوگ جائیں گے جو کہ حدیبیہ کی مہم پر آپ کے ساتھ تھے، اور یہ بات آگے چل کر آئے گی، آگے 18 اور 19ویں آیت میں آئے گی، اور وہ آیات جو تھیں پہلے نازل ہو چکی تھیں۔ ہم جانتے ہیں نا کہ نزول ہونے کی ترتیب ڈیفرنٹ ہوتی ہے، تو یہ بات پہلے نازل ہو چکی تھی کہ وہاں پر جو خیبر میں جو لوگ جائیں گے اس میں سے وہی لوگ شامل ہوں گے جو اس بیعت میں شامل ہوئے تھے، یعنی جنہوں نے اپنی زندگی لگا دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کہ ہماری زندگی آپ کے لیے، تو صرف وہی لوگ جائیں گے۔ تو یہاں پر اب وہ لوگ کیا کہیں گے کہ اچھا آپ لوگ تو ہم سے حسد کر رہے ہیں، آپ لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ غنیمت میں ہم بھی آپ کے شریک ہو جائیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ فہم ہی نہیں رکھتے مگر بہت کم۔ ان بدوؤں میں سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان سے کہہ دیجئے کہ عنقریب تمہیں بلایا جائے گا ایک ایسی قوم کے ساتھ مقابلے کے لیے جو بہت طاقتور ہوگی، یا تو تم ان سے قتال کرو گے یا وہ اطاعت قبول کر لیں گے، تو تم اس وقت اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں بہت اچھا اجر دے گا، لیکن اگر تم نے اس موقع پر بھی پیٹھ دکھا دی جیسے کہ تم نے پہلے پیٹھ دکھا دی تھی تو وہ تمہیں بہت دردناک عذاب دے گا۔ اب یہاں پہ ان بدوؤں سے کیا کہا گیا کہ ٹھیک ہے ابھی تو یہ ہو گیا، یہاں پر تو ہم تمہیں ساتھ میں لے کر نہیں جائیں گے، لیکن بہت جلدی بہت ساری جو جنگیں ہیں وہ ہونے والی ہیں جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے، جیسے کہ رومی سلطنت اور سلطنت ایران، اس طرح کی فوجوں کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوگا، تب دیکھتے ہیں کہ تم ہمارا کتنا ساتھ دیتے ہو، ایسا نہ ہو کہ اس وقت بھی تم منہ پھیر کر چلے جاؤ۔ یہاں پہ آخری آیت میں پڑھتی ہوں، رکوع نمبر 2 ہمارا یہاں پہ کمپلیٹ ہوگا، ٹھیک ہے، اگر کیونکہ پوری سورہ کمپلیٹ کریں گے تو بہت ٹائم ہو جائے گا، اور ویسے ہی ہمارے 10 منٹ اوپر ہو گئے، یہاں پر ہم رکوع نمبر 2 پہ ہمارا کمپلیٹ کریں گے۔ ہاں کسی اندھے پر کوئی تنگی نہیں، اور نہ ہی کسی لنگڑے پر، اور نہ ہی کسی مریض پر کوئی تنگی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ داخل کرے گا اس کو ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، اور جو کوئی پیٹھ پھیر لے اسے وہ ایک دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ دیکھیں اس سے پہلی آیت میں کیا کہا گیا کہ آپ نے جو جنگیں ہوں گی اس میں آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے، ایسا نہیں کہ آپ پیٹھ پھیر کے چلے جاؤ، لیکن اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ جو معذور ہوگا اس کے اوپر کوئی سختی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کے لیے باغات ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو معذور انسان ہے اس کو بھی جنگ کے لیے جانا ہی ضروری ہے، وہ رہ سکتا ہے، جس طرح سے ہم پہلے بھی یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول ہم یہ بات پہلے بھی پڑھ کر آ چکے ہیں کہ جو معذور ہے
ٹھیک ہے، جو انسان معذور ہے یا کوئی جب ہجرت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، تب بھی ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ جو انسان معذور ہے، عورتیں ہیں، جو خواتین ہیں، اگر وہ نہیں آ سکتی ہیں، وہ نہیں آئی ہیں، تو ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ مجبور تھیں. ٹھیک ہے، یہ چیز ہم پہلے بھی پڑھ چکے اور یہی بات یہاں پر بھی بیان کی گئی ہے کہ اگر جو لوگ معذور ہیں اور وہ اگر جنگ میں نہیں آ سکتے ہیں تو پھر کوئی اس میں مضائقہ نہیں ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیرا کثیرا وحسن الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.